اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر ہفتے کے روز سیٹرڈے کے روز یہاں پر اصلاح معاشرہ پر بات کی جاتی۔ سوسائٹی جب ٹھیک ہو جائیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور جب گھر کے حالات اچھے ہو جاتے تو گھر جنت بن جاتا۔ آج معاشرے کے حالات ہم سب جانتے ہیں کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ سوسائٹی آج سکون کی سانس نہیں لے سک رہی۔ جس اعتبار سے دیکھو ہمارے سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ برائیاں نظر آتی جا رہی ہیں، اور ہم نے ان برائیوں کو برا ہی نہیں جان رہے۔ جب انسان غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا، وہ انسان ہلاکت کی طرف چلا جائے۔ جو سوسائٹی جسے غلط نہیں سمجھتی، وہ سوسائٹی کبھی معاشرے میں عزت نہیں پا سکتی، کوئی کنٹری میں اس کی عزت نہیں ہو۔ اور اس کی مثال ہم خود جانتے ہیں۔ پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، جاہل بھی سمجھتا ہے۔ آپ سے پوچھے آپ کون سے شہر میں رہتے ہیں، آپ سے پوچھے کون سی بستی میں ہوتی ہے، پہلے آپ کے مائنڈ میں آتا ہے ایک اچھی سوسائٹی کا نام بولو، اچھی سوسائٹی کا نام بولو تاکہ امپریشن اچھا پڑے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، سوسائٹی اسی وقت ٹھیک ہوگی جب ہم ٹھیک ہوں گے۔ جب ہمارا گھر ٹھیک ہوگا تب سوسائٹی ٹھیک ہوگی۔ ہم نے کئی پروگرام میں بتایا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوڑ کر آپ کسی فیلڈ میں، کسی رشتے میں آپ عزت نہیں پا سکتے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان کامل ہے جس اعتبار سے آپ انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں گے، آپ عزت کی مسند پر بیٹھ جائیں۔ آج معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ جو ہے وہ ہے میاں بیوی کا بگاڑ، وائف اینڈ ہسبینڈ کا رشتہ خراب ہوتے ہوا نظر آ رہا، جبکہ ایک دوسرے کا سکون تھا، یہ ایک دوسرے کی عزت تھی، ایک دوسرے کے اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ رشتہ میاں بیوی کا کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، کتنا احساسات بھرا ہوا رشتہ ہوتا ہے، کتنا جذبات کا رشتہ ہوتا ہے، کتنا ایک دوسرے کے کیئر کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور اس میں سے نہ احساسات رہے، نہ جذبات رہے، نہ ایک دوسرے کے کیئر کی فکر رہے، نتیجہ ہلاکت کا سبب۔ آج دیکھ لیں معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ جو آ رہا ہے یہ میریڈ لائف کے رشتے میں آ رہا ہے۔ شوہر بیوی رکھتے ہوئے ناجائز تعلقات کر رہا ہے، اور بیوی شوہر رکھتے ہوئے ناجائز تعلقات کر رہی۔
نتیجہ نسلیں خراب ہو جائے. یہ بات یاد رکھے, گھر کے جب بڑے خراب ہو جاتے ہیں نا, نسلیں خراب ہو جاتی ہے, اور گھر کا مرد خراب ہو جائے نا, اتنا اثر نہیں پڑتا. گھر کی عورت خراب ہو جائے, نسلوں پر اثر پڑتا. عورت بڑا ایک آئیڈیا رکھتی ہے اپنی اولاد کے حق میں, ایک آئیڈیل ہوتی ہے اپنی ماں اپنی اولاد کے حق میں. اگر وہ بگڑ جائے نا, نسلیں بگڑ جاتی. اور اس کی مثال ہم خود دیکھتے. ایک ماں جو گھر میں نماز پڑھتی ہے, اولاد کو نہیں کہتی, چھوٹا ننھا شہزادہ ہوتا ہے 1 سال کا, نہیں کہتی نماز پڑھو. اسے معلوم کیا ہے نماز, اسے معلوم کیا ہے عبادت کیا ہے, رب کیا ہے, رسول کیا ہے, اسے نہیں معلوم. مگر جب ماں سجدہ کرتی ہے نا, وہ لالڈا بھی آ کر سجدہ کرنا لگ جاتا. اور بگاڑ یہ ہوتا ہے جب گھر کی ماں بگڑ جائے نا, گالی سے بات کرے نا, ان کی اولاد کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, گالی دو, وہ بھی گالی دینا شروع کر دے. تو بڑا اثر رکھتے ہیں ماں باپ. یہ بات یاد رکھے, اگر آپ بگڑ جائیں گے, آپ کی نسلیں بگڑ جائیں. آج دیکھ لے رشتہ کتنا پیارا رشتہ تھا, اس کی خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بس 2 وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اور آپ خود اسے ایکسپٹ کریں گے. ہاں, یہ غلطی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں, اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں زنا عام ہو گیا ہے, بیوی کا قتل کرنا عام ہو گیا ہے, شوہر کا قتل کرنا عام ہو گیا ہے. ایک ہی وجہ ہے بس. یہ بات یاد رکھے, ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت چھوڑ دیں گے, اللہ آپ کو ذلیل کر دے. حضور کی میرڈ لائف نہیں پڑھیں گے, کبھی سکسیسفل میرڈ لائف نہیں گزار سکو گے, کبھی نہیں گزار سکو گے, ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی حضور کی سیرت لائف میرڈ چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے نا, اسے ایک بار چاہیے کہ اپنے میرڈ لائف کو ٹیسٹ کر. کبھی سکسیس نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. آپ بانڈ پیپر لا کے لکھ لیجئے, سکسیس نہیں ہو سکتی. اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ صرف اس لیے ہے کہ مجبوری ہے اولاد کی یا ماں باپ کی. آپ کسی ایک بیوی سے جو حضور کی سیرت نہیں پڑھے, ایک شوہر سے جو حضور کی سیرت نہیں پڑھے, ایک غلطی سنا دے بیوی کی, تمہارے 100 غلطیاں سنائے گی, 100 غلطیاں سنائے گی. تم صرف اس کی غلطی سناؤ, تمہارے ماں باپ کی غلطی سنا دے گی. ایک غلطی, یہ وجہ حضور کی میرڈ لائف ہم نہیں پڑھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نہیں پڑھے. اگر پڑھ لیتے تھے نا, یہ معاشرے میں قتلانہ انداز نہیں ہوتا, بدکاری کے فعل نہیں ہوتے, زنا کے فعل نہیں ہوتے. میرڈ لائف ایک دوسرے کے لیے پردے کا, لباس کا احساس ہوتا. پہلی غلطی کیا ہے معلوم؟ شوہر کی پہلی غلطی, اپنے وائف کو وقت نہیں دینا. سب سے پہلی غلطی, سب سے بڑی غلطی, اور رشتہ ختم کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی غلطی. عورت کو بدکاری کی طرف موڑنے کے لیے سب سے بڑی غلطی ہے. عورت غیر مرد کی طرف دیکھنے کے لیے سب سے بڑی غلطی ہے. مرد اپنی عورت کو وقت نہیں دینا. اور عورت کی سب سے بڑی غلطی جو آج مرد غیر عورتوں کے پاس جا رہا ہے, عورت مرد کے لیے سجنا چھوڑو, جبکہ عورت کے اوپر واجب فرض کیا گیا تھا کہ مرد کے لیے سجنا. یہ 2 غلطیاں آپ اٹھا کر دیکھ لیں. یہی وجہ آج ایک دوسرے کے اندر رشتہ ہوتے ہوئے بھی غیر رشتوں سے ہم جا کر نہ جانے کیسے حرکات کر رہے ہیں. آج دیکھ لیں, آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت نہیں پڑھے. یہ بیچارہ مرد سمجھتا ہے کہ اس کی کام صرف ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کو کھلائیں پنائیں اڑائیں, بس. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ آپ کا فریضہ ہے, عورت کے حقوق ہے, اسے کھلانا ہے, اسے پنانا ہے, اسے پرائیویسی دینا ہے, گھر دینا ہے. آپ یہ عورت کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے. اسلام کے نکاح کو دیکھیں آپ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے. ہاں, نکاح کرنا سنت ہے, مگر نکاح کرنا کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہو کر حیرانی ہوگی, نکاح کرنا کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے. ہم صرف نکاح کرنا سنت ہے, نکاح کرنا سنت ہے, نہیں.
نکاح کا مسئلہ جو ہے، سنت جو ہے، اور نکاح جو فرض ہوتا ہے، نکاح جو حرام ہوتا ہے، یہ آپ کی نیڈس کی وجہ سے، یعنی سیکس جو نیڈس ہوتی ہے اس کی وجہ سے نکاح کا حکم بدلتا ہے۔ آپ کے سیکس کے نیڈس اگر لیول کنڈیشن میں ہے، اعتدال میں ہے، نہ سیکس آپ کے غالب ہے، تو آپ کو نکاح کرنا سنت۔ اگر آپ کے نیڈ، ضروریات، آپ کے خواہشات، جو جسمانی خواہشات، سیکس نیڈس ہے، وہ شہوت اتنی غالب آ جائیں کہ آپ کو گمان ہو جائیں اگر اب نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں ہو جاؤں گا، آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ کیا صرف سیکس کی نیڈس ہونے کی وجہ سے فرض ہو جاتا ہے؟ حرام بھی ہو جاتا ہے اگر آپ بیوی کے ضروریات پورے نہیں کر سکتے، چاہے وہ سیکس کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پنانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ رہنے کے اعتبار سے ہو۔ آپ کو یقین ہے میں عورت پر ظلم کروں گا، اس کے نیڈس کے اعتبار سے، اس کے کھانے کے اعتبار سے، پنانے کے اعتبار سے، رکھنے کے اعتبار سے میں اس کے حق ادا نہیں کروں گا، اب تمہارے پر نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ اسلام ہے، سمجھے اسلام۔ اور یہی ہم جو غلطی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے نکاح کے آپ اگر معنی پڑھیں گے تو آپ کو کھلا ظاہر ہو جائے گا کہ نکاح ہے کیا۔ نکاح کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے، عورت سے نفع اٹھانے کے لیے نکاح کرتے، اس کی تعریف یہ ہے۔ اپنے لیے نفع اٹھانے کے لیے عورت سے نکاح کرتے، اور جسمانی تعلق ہو یا دلی سکون، یہ دونوں آج ہمارے اندر خرابیاں آ گئے۔ ہسبینڈ وائف کو وقت نہیں دے رہا ہے، اور وائف ہسبینڈ کے لیے نہیں سج رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر پڑھیں، کیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وائف کے ساتھ رہا کرتے، اپنے ازواج کے ساتھ۔ اللہ کے حکم سے 11 ازواج تھے، اور کسی کو ایک شکایت مصطفیٰ سے نہیں، ایسے حق ادا کیا عورتوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امی جان فرماتے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اپنے وائف کو وقت دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو وقت دیا کرتے تھے، تو کیسے وقت دیا کرتے تھے معلوم ہے؟ آج ہم وقت ہی نہیں دے رہے۔ اگر وقت بھی دے دیتے تو بیوی بازو بیٹھے ہوئی ہوتی ہے، آپ یہ بازو بیٹھے ہوئے رہتے، آپ کی دنیا فون میں ہو جاتی، میاں بھی بازو کھو کر بھی دور ہوتے۔ امی جان بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور جب ہم سے ملتے، ہم سے بات کرتے، تو ایسے حضور ہم سے مل کر بات کیا کرتے تھے، ایسے ہم سے شفقت سے بات کیا کرتے تھے، ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ ہمیں حضور ہمارے سوا کسی اور کو پہچان۔ ایسا جڑ جایا کرتے تھے، ایسا مل کر بات کرتے تھے۔ آج یہ مرد میں سے ختم ہو گیا، مرد میں سے ختم ہو گیا۔ عورت سے بات کرنا، عورت کو وقت دینا، اس کے احساسات پوچھنا، اس کے حال چال پوچھنا، اس کے فیوریٹ چیز لا کر دینا، اس کے حالات آپ جائزہ لینا۔ آپ کی بیوی ہے، ہم یہاں بیٹھ کر جب علاج کرتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے، 10 سال 20 سال ہو جاتا ہے، بیوی کی تکلیف شوہر کو نہیں معلوم ہوتی۔ اللہ اکبر، ایسی ہماری زندگی ہو گئی ہے۔ بس صبح اٹھ کر کاروبار کرنا ہے، شام میں گھر کو جانا ہے، حالات ہمیں نہیں معلوم۔ وہ بیوی جو سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے آئی، اب بیٹھ کر اس سے چند منٹ بات نہیں کرے تو کیا کریں گے؟ صرف کھلا دینا، پلا دینا، اڑا دینا، رکھ لینا، یہ بیوی کے حق ادا کرنا نہیں ہے۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب میں گھر میں کوئی پیالے سے پانی پیتی اور مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے تو حکم دیتے ہیں عائشہ وہ پیالے میں کا پانی تھوڑا بچا کر دینا۔ تو میں پوچھا کرتی تھی یا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور کہا کرتے تھے کہ میں تمہارا جھوٹا پیوں۔ اور جب امی جان بی بی عائشہ بچا کر دیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پی لیا نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے اے عائشہ بتاؤ کس طرف منہ لگا کر پیے، میں اس طرف منہ لگا کر پیے۔ یہ ہے ہمارے پاس آج بیوی کے لیے؟ بڑا احسان کر رہا ہے شوہر اسے کھلا کر، عید کو ایک جوڑا دلا کر، ایک اچھا پرائیویسی کا گھر دے کر، یہ احساس نہیں ہے۔ اگر یہی ہوتا تو کروڑ پتی
شخص کا آج قتل نہیں ہوتا. بیوی کو وقت دیجیے اپنا، اس کے احساسات کو سمجھے، اس کے ضروریات کو سمجھے. اس کے بھی کوئی خواہشات ہوتے جو آپ کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے. اس کے بھی کوئی ضروریات ہوتے جو آپ کے بغیر کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو اپنا وقت بیوی کو دیجیے، ان کے ساتھ وقت نکالے بیٹھ کر. اللہ نے آپ کو کاروبار دیا ہے تو جاتے وقت اپنے بیوی کی فیوریٹ چیز لے کے جائیں. ماں کو نہ بھولے، ماں کو نہ بھولے. پہلے ماں پھر بیوی، دونوں کا بھی حق بنتا ہے شوہر پر، یہ بات یاد رکھ. اور شوہر کو عورت اپنے قابو میں رکھ سکے، یہ بات یاد رکھے. 10 سال 20 سال ہو رہا ہے نکاح ہو کر اور مرد غیر عورتوں کے پاس جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ارے وہ جو عورت کے پاس ہے وہ بھی آپ کے پاس، جو اللہ نے اسے جسم عطا کیا آپ کو بھی عطا کیا. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی، وہ غیر عورت کو نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے صحبت میں سکون رکھا ہے، یہ بات یاد رکھیں. مرد صرف آنکھ سے سکون پا سکتا ہے، غیر عورت سے صرف بیماری کا پتلا بن سکتا ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا 1500 سال پہلے، زینات انسان کو اذیت دیتا ہے اور صحبت انسان کو سکون پہنچاتا ہے. آپ دیکھ لیں زنا کرنے والا بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بیماری اسے ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہیبت والی زندگی گزار. اور حضور نے ارشاد فرمایا جو صحبت کرتا ہے، اپنے بیوی سے تعلق کرتا ہے، اللہ اسے دل کا سکون عطا کرتا. اور زنا گناہ ہے، حرام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا؟ حضور نے فرمایا یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، ثواب ہے. اور دیکھ لے آج عورت کو سجنے کا کس کے لیے حکم دیا تھا؟ عورت کو صرف مرد کے لیے سجنے کا حکم ہے، اور عورت صرف مرد کو چھوڑ کر سب کے لیے سجتی ہے. آج ایک اتنی عورتیں ہیں یہاں پر، اتنے مرد ہیں یہاں پر، بیویاں بھی ہے، شوہر بھی بیٹھے ہوئے. ایک ایسی بیوی بتائے جو نیا لباس پہن کر شوہر کے سامنے سچ کراتی. نیا لباس لیا جاتا ہے تو پارٹی کے لیے، نیا لباس لیا جاتا ہے تو شادی کے لیے، نیا لباس لیا جاتا ہے تو ولیمے کے لیے، نیا لباس لیا جاتا ہے تو عید کے لیے، نیا لباس لیا جاتا ہے تو برتھ ڈے پارٹی کے لیے. ایسی ایک عورت بتائیں آج جو لباس لیتی ہے عورت مرد کو خوش کرنے کے لیے. اور عورت کو حکم ہی دیا گیا تھا عورت مرد کے لیے سجے، اور یہ سجنا عبادت تھا، اور ہم سجتے نہیں. اور وہ غیر عورت سجتی ہے، اور جب میان ہوتا ہے تو تم روتے بیٹھتے. جو عورت وہ کر رہی وہ آپ پر فرض کیا گیا تھا، وہ عورت پر نہیں، اور آپ کو نیکی دی گئی تھی اس عورت کو نہیں. تو خدا را اپنے رشتے کو بچائیں. شوہر بیوی کو وقت دیجئے، بیوی شوہر کی ضروریات پوری کرے. ہر بیوی جانتی ہے شوہر کی خوشی کیا ہے، ناراضگی کیا ہے. اگر نہیں جانتی ہے تو لعنت ہے وہ عورت پر جو شادی ہو کر 5 سال 10 سال ہو گئے اپنے شوہر کی عادت سے واقف نہیں. اور وہ گھٹیا شخص ہے جو اپنے بیوی کو سر کا تاج نہ سمجھے. مصطفیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے. نمازی اچھا نہیں ہے، روزے دار اچھا نہیں ہے، حاجی اچھا نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ ایک وقت تک ہے، مگر بیوی کے ساتھ لائف ٹائم رہنا ہے. ان کے ساتھ ٹھیک رہو، تم سب سے بہترین انسان. تو خدا را اپنے رشتے کو بچائیں. مرد اپنی عورت کو وقت دیجئے، عورت اپنے مرد کو وقت دیجئے. جو کچھ آج معاشرے میں ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے. مرد اپنے قیمتی وقت کو سمجھے. اس میں اگر 24 گھنٹے میں اگر ابھی آدھا گھنٹہ بھی عورت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے 24 گھنٹے کی تھکان ختم ہو جائے گی عورت. صرف آپ یہ پوچھ لیجئے کیا حال ہے آپ کا. دن تمام آپ خدمت کرتے ہو میرے والدہ کی، میرے والد کی. آپ بتائیں آپ کو کچھ چاہیے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں. یہ فون کر لیجئے صاحب. رشتے میں دیکھیں کیسی محبت پیدا ہوتی. ہم یہی کرنا چھوڑ دیے، ہم دنیا سے ڈرنا شروع کر دیے.
ماں کا حق ہے، ماں کا حق ادا کریں آپ. پہلے ماں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں جو فیوریٹ ہے ماں کا، آپ کے پسندیدہ چیز ہاتھ سے کھلائیں، مگر بیوی کو نہ بھولیں. یہ رشتہ سلامت رہے گا نا، بچے آپ کے نکاح سے محبت کریں گے. اگر آپ کے تعلقات غلط ہو جائیں گا نفرت کریں گے، نکاح سے نفرت ہوگی، وہ زنا کو عام کر لیں گے. آج ہو رہا ہے. کہاں کریں گے بھائی یہ نکاح کر کر کون سا سکون مل رہا ہے؟ آج دیکھ لیجیے آپ، یہ آج عورتوں کی بھی زبان پر ہے، بچوں کے بھی زبان پر ہے. کہاں میریڈ لائف زندگی گزارے؟ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزاد نہیں ہے، جہنمی لائف ہے. کوئی انسان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، کوئی انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نکاح میں نہ جڑ جائے. میں نے کنڈیشنز بتا دیے، وہ کنڈیشنز کو رکھ کر بات کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اور مرد ایجاب و قبول کرتے تو اللہ تعالیٰ آدھا ایمان تحفے تن انہیں عطا کر دیتا. تو خدارا رشتوں کو بچائیں، اپنے گھر کے حفاظت کرے. ہر ایک دوسرے کی عزت ہے، یہ بات یاد رکھیں. شوہر بیوی کی عزت ہے، بیوی شوہر کی عزت. اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا صاحب، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.